بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کوئی گفتگو کی جس میں کچھ سوالات بھی تھے، اور وہ چونکہ ایسے سوال تھے جن کا براہ راست تعلق علم سے ہے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے بھی پیش کر دوں۔ ان کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ رب تعالیٰ کے نور کا رنگ کیا ہے در حقیقت۔ تو یہاں کسی گفتگو میں بلکہ ایک سے زائد مرتبہ میں نے ایک عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے دو رنگ ہیں، ایک جو اس کی ذات کا نور ہے وہ تو بہت ہلکا لیکن انتہائی چمکدار بلو ہے، اور جو اس کی قدرت کا، اس کی خدائی کا نور ہے وہ ملکی وائٹ لیکن اس قدر چمکدار کہ وہ چمک کی ان حدوں تک جا پہنچتا ہے جہاں وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ غالباً ان کے ذہن میں یہی ایک کنفیوژن تھا کہ میں نے اس میں کسی گفتگو کے دوران یہ کہا ہوگا کہ جہاں بحر نور مروارید ہے وہاں سیاہی ہے اور چمکدار سیاہی ہے۔ تو ان کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ رنگ ہے، رنگ نہیں ہے، وہ جہاں چمک اور سفیدی بے پناہ ہو جائے تو انسان کی نظر کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چمکدار سیاہی ہے۔ جس طرح سے ہم لوہے کو جب گرم کرتے ہیں، اب لوہا جو ہے وہ گریش بلیک ہے، جب ہم اسے گرم کرتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی 450 ڈگری سینٹی گریڈ تک اپنا رنگ تھوڑا سا بدلتا ہے، اس میں سفیدی جھلکنے لگتی ہے، لیکن 500 سے 650 ڈگریز تک جاتے جاتے وہ ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے، اور 700 ڈگریز پر وہ اتنا ریڈ ہاٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے باقاعدہ، اور اس کے بعد اس کے پگھلنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ پگھلنے کے عمل سے پہلے اور ریڈ ہاٹ کے درمیان ایک سٹیج آتی جہاں وہ وائٹ ہاٹ ہوتا ہے، وہ سفید ہو جاتا ہے بجائے سرخ ہونے کے، اس کے بعد پگھل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سفیدی اگر وہ انتہائی چمکدار ہے تو آنکھوں کو اس طرح خیرہ کرتی ہے کہ وہ سیاہی چمکدار سیاہی مائل سفیدی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کائنات کے اندر بھی جو دو ایبسلیوٹ ریالٹیز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جہاں زندگی نہیں ہے وہاں وہ یک بستہ ہے، کیونکہ زندگی کے پنپنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی: ہوا، پانی
حرارت. تو جہاں زندگی نہیں ہے وہاں کائنات یکبستہ ہے بالکل. ایک تو ایبسولوٹ ریالٹی کائنات کی یہ ہے کہ وہ جہاں زندگی نہیں وہاں وہ یکبستہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کائنات میں جہاں زندگی نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے، سیاہی ہے. اور یہ وہی سیاہی ہے جس کا ذکر میں نے کیا آپ سے. تو رب تعالیٰ کے نور کی شدت کا یہ عالم ہے کہ جہاں اس کا نور برستا ہے وہاں چیزیں سیاہی مائل ہو جاتی ہیں. مکہ مکرمہ میں جو پہاڑیاں خانہ کعبہ کے ارد گرد ہیں ان کی رنگت کو اگر ہم دیکھیں تو سیاہی مائل ہیں، جبکہ ان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہ اپنے اصل رنگ پر ہیں. اور خانہ کعبہ کا جو غلاف سیاہ کر دیا گیا تھا، پہلے ایک زمانے میں یہ گرین ہوتا تھا، تو وہ اس کی نسبت بھی یہی ہے کہ نور کی انتہا یہ ہے کہ چیزیں بلیکش دکھائی دیتی ہیں. تیسری ایک بات انہوں نے جو پوچھی تھی، بات یہ ہے کہ کائنات اتنی وسیع ہے اور رب تعالیٰ کی قدرت، کارخانہ قدرت اتنا وسیع ہے. میں اکثر و بیشتر یہاں گفتگو میں کہتا ہوں کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی تفصیل سے کسی نے نہیں دیکھا جس قدر تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کہ جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات دکھاتے ہوئے لے گئے تھے. اور وہ جو مقامات تھے، ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ایک نیا نام عطا فرمایا تھا. تو اس قدر تفصیل سے کائنات کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، باقی نہیں دیکھ پایا. ہوتا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کسی سے راضی ہوا، اس پہ مہربانی فرمائی اور اس کو کوئی ایک مقام دکھا دیا. اب جو مقام اس نے دیکھا ہے اس کو تو لوگوں کے سامنے اگر وہ بیان کر دے اور وہاں کوئی محفل میں بیٹھا ہوا آدمی یہ سوال کرے کہ صاحب آپ نے یہ مجھے تیسرے آسمان پر بنے ہوئی عمارات اور وہاں بسنے والی مخلوق اس کی شکل و صورت تو بتا دی، لیکن یہ بتائیے کہ پہلے آسمان پر کیا ہے اور دوسرے آسمان پر کیا ہے. اب اس پر تو رحمت کی اللہ نے کہ اس کو تیسرا آسمان کی زیارت کرا دی. اب وہ بیچارہ کیا بتائے گا کہ پہلے آسمان پر کیا ہے اور دوسرے پر کیا ہے. اسی طرح اگر کسی نے سدرۃ المنتہا کو دیکھ لیا، اس پر رحمت ہوئی اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ خوش ہو کے اس کو یہ انعام عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کو اس نے دیکھا، اور وہ لوگوں کو کسی ان گارڈڈ مومنٹ میں جوش میں آ کے بتا دے کہ وہاں پر جہاں سے انٹر ہوتے ہیں وہاں اس شکل کا راستہ بنا ہوا ہے، دروازہ بنا ہوا ہے یا گیٹ وے، اس طرح اس ڈیزائن کا ہے، وہ زیادہ صحیح لفظ ہے. وہاں بیٹھنے والے یہ دھوکہ کھا کے کہ صاحب یہ تو بہت پہنچے ہوئے آدمی، سدرۃ المنتہا کے گیٹ وے بھی انہوں نے دیکھ لیا، تو وہ پوچھ لے کہ صاحب پانچویں آسمان پر کیا تھا، تو غریب آدمی کیا بتائے گا، کیونکہ اس پہ تو اللہ کی رحمت ہوئی، رب تعالیٰ نے انعام کے طور پہ اسے دکھا دیا.
تو اگر تو وہ واقعی صاحب علم ہے، اس کے پاس علم ہے، تو اسے اس علم کی وجہ سے اپنے عاجز ہونے کا اندازہ ہے کہ میں کس حد تک مجبور ہوں اور کس حد تک عاجز ہوں، کتنا چھوٹا آدمی ہوں، کہ میں تو محتاج ہوں اللہ کی رحمت کا، کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مجھے کوئی بھی جگہ دکھا دے. تو وہ آپ سے پلٹ کے سیدھا سیدھا کہہ دے گا کہ بھائی میں نے تو یہی دیکھا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اگر کوئی میری طرح کا انسان ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے گا، آپ کو بہلاتا رہے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ بڑاپن نہیں ہے کہ وہ اوپنلی کہہ سکے کہ صاحب نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا. یہ کسی صاحب علم سے پوچھ لیجئے اگر کوئی بتا سکے آپ کو. میں نے ایک ایگزامپل انہیں دی تھی، بلکہ یہاں کسی گفتگو کے دوران یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت لمبا اگر ایک ہال ہے، اس میں کئی ایک دروازے ہیں، تو لوگ جو اس ہال کے باہر پھر رہے ہیں وہ اپنے اپنے خیال کا اظہار کریں گے کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے. دیکھا کسی نے نہیں ہے. ایک آدمی کو موقع ملتا ہے، اس کا جو پہلا دروازہ ہے کوئی کھول دیتا ہے کہ لو دیکھ لو اندر کیا ہے. تو وہ اندر دیکھتا ہے کہ وہاں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں. تو سب کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ تم جو خیال کر رہے ہو کہ اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں تو صرف کرسیاں پڑی ہیں. اب دوسرا آدمی ہے، اس پہ زیادہ رحمت ہوئی، تو اس ہال کا دوسرا دروازہ کسی نے کھول کر اسے دکھا دیا، تو پتہ لگا اندر کارپیٹس پڑے ہوئے ہیں. تو لوگوں سے کہتا ہے کہ صاحب وہاں تو کرسیاں اور کارپیٹ بھی ہیں. اب جس نے کرسیاں دیکھی ہیں وہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو کیا پتا وہاں کیا ہے، یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ کارپیٹ ہے. لیکن اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ پوچھ لے گا کہ تم نے کہاں سے دیکھے کارپیٹ. وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ دوسرا دروازہ کسی نے کھول کے مجھے دکھایا تھا، لائٹ جلائی تو اندر ایک طرف کو کرسیاں پڑی تھیں اور باقی کارپیٹس تھے. اسی طرح تیسرے دروازہ کوئی کھولتا ہے، دیکھتا ہے. تو جتنی کسی کی ایکسس ہے اس ہال کو دیکھنے کی، اس نے بتا دیا کہ اس ہال کے اندر یہ پڑا ہے. تو غلط وہ بھی نہیں کہہ رہا جو کہہ رہا ہے کہ کرسیاں ہیں، اس لیے کہ اس نے دیکھا ہی اتنا تھا. تو رب تعالی جتنی عنایت کرتا ہے، جتنی اجازت دیتا ہے کسی صاحب علم کو اس کے کارخانے قدرت میں جھانکنے کی، وہ اتنا حصہ بیان کر دیتا ہے. لیکن کوئی یہ پوچھے کہ اس سے آگے کیا ہے، وہ نہیں بتا پائے گا. تو جو علم کے مقام پر پہنچا ہے کہیں، اس کے اندر آپ دو چیزیں واضح طور پر پیدا ہوتی بھی دیکھیں گے. یہ صاحب علم ہونے کی دلیل ہے اس کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں یا میرے پاس علم بہت ہے، یا یہ کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ دعویٰ نہیں کرے گا کبھی. جو کسی کو علم ملتا ہے اس کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک تو یہ اس کے اندر ہوگا کہ وہ اگر آپ سے کہے گا، آپ اس سے کوئی سوال پوچھیں، اس کو نہیں آتا تو بڑے اطمینان سے، آرام سے آپ کو یہ کہہ دے گا کہ صاحب اس کا مجھے نہیں پتا.
کسی اور سے پوچھ لیجئے، وہ بتا دے گا آپ کو، کیونکہ دنیا میں ایک سے ایک علم والے پڑے ہیں، وہ آپ کو دوسری طرف ریفر کر دے گا۔ تو ایک تو اس میں دعویٰ نہیں ہوگا، یہ دلیل ہے کسی کے صاحب علم ہونے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ اخلاقی جرت پیدا ہو جائے گی کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ آپ کو یہ کہہ سکے کہ صاحب میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ اس کو اندازہ ہو گیا ہے علم کی آخری حد کو، اس کو بھی پتا نہیں کہ کیا ہے، لیکن علم ملتا رہا، جو جو علم میں وہ آگے بڑھا تو اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں کہ علم یہاں تک بھی ہے۔ اس سے آگے بڑھتا تو پھر اس کو اور ہوتا ہے کہ اچھا اس سے آگے بھی علم تھا، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ علم بہت دور ہے، میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں، تو اس وجہ سے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ صاحب میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کسی کے صاحب علم ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا محسوس کرتا ہے، اس میں دعویٰ نہیں ہوتا کبھی۔ اور جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی عاجزی ہوگی بندے میں۔ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو خود عزت والا ہے وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے، اور فقیر لوگ اس کو ریورس آرڈر میں بول دیتے ہیں کہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے رب اس کو عزت دے دیتا ہے۔ جس میں عاجزی آتی ہے رب تعالیٰ اسے اپنی مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے۔ یہ میں ایک بات اسی لیے عرض کیا کرتا تھا، اب تو نہیں کہتا، کہ جو لوگوں کا فٹ میٹ بن گیا رب نے اسے اپنے مخلوق کے سر کا ہیڈ بنا دیا ہے۔ جس میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا، اور جس میں دعویٰ ہے اس کے ساتھ سلوک اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ہے کسی صاحب کا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں تخلیق کیے، فرمان یہ ہے کہ میں نے یہ کائنات 6 دن اور 6 راتوں میں تخلیق کی، اس کے صحیح ترجمہ یہ ہے۔ جب یہ چیزیں تخلیق کی تو اس وقت ہمارے نظام شمسی کے دن رات وجود میں نہیں آئے تھے، کیا ہم اس کا ایک دن 50,000 سال بطور احادیث لیں، یا یہ راز کی بات ہے کہ اس کے ایک دن کی مدت کا اندازہ نہیں ہے؟ یہ راز ہے کہ رب تعالیٰ کہ یہاں جو ٹائم سکیل ہے اس کی ہمارے ٹائم سکیل سے ریلیشن شپ کیا ہے، لیکن احادیث میں ہے کہ وہ 1 سال 50,000 سال کے، ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن وہاں کا۔ تو چونکہ اس وقت کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، ٹائم سکیل میئر کیا جائے گا
رب تعالیٰ ہی کے ٹائم سکیل کے ساتھ. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ پچھلے سوال کے مطابق اس نے دن کا ذکر کیا ہے. انسان نے جو زمین پر دن دیکھا ہے اس میں دن اور رات دونوں ایک دن میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کے یہاں کیا معاملہ ہوگا؟ پچھلا سوال مدت سے تعلق رکھتا ہے. اس سوال میں دن کی خصوصیات جاننا چاہتا ہوں. تو میں نے جب آپ کا سوال پڑھا تھا تو شروع میں عرض کر دیا تھا کہ کائنات کی تخلیق 6 دن اور 6 رات میں ہوئی ہے. وہ تو رب تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کر دیا ہوا ہے. تو آپ کے اس سوال کا جواب تو میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ سوال ہے کہ کیا لیلۃ القدر تمام زمین پر ایک ہی رات میں ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہر جگہ ایک وقت میں رات نہیں ہوتی. اگر اس زمین سے باہر نکل جائیں تو رات اور دن کی ٹائمنگ بھی تبدیل ہو جائے گی. اگر ہم اسی نظام شمسی میں رہیں تو اس نظام شمسی سے باہر نکل جائیں تو دن اور رات یکسر بدل جائیں گے. کیا لیلۃ القدر ایک بازلو ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے؟ ہم اسی یکسوئی میں کمال حاصل کر کے طاق راتوں میں اس سے فیض پا سکتے ہیں. اس سوال کا جواب آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ فجر جب آپ انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو سردیوں میں پاکستان کے 5 گھنٹے کے بعد پڑھتے ہیں، گرمیوں میں 4 گھنٹے کے بعد پڑھتے ہیں. امریکہ میں کچھ جگہوں پر 9 گھنٹے کے بعد، کچھ جگہوں پر 12 گھنٹے کے بعد. ایسٹ اینڈ ویسٹ کوسٹ کا فرق پڑ جائے گا. مغربی اور مشرقی یورپ میں 3 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے آپ گرمیوں میں اور 4 گھنٹے کے بعد سردیوں میں. اسی طرح جو روزہ افطار کرتے ہیں ہم، اس کا فرق بھی ہے ٹائم کا. تو اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پر ٹائم وہ لاگو ہوتا ہے جس جگہ وہ رہ رہا ہے. اس کا لوکل ٹائم جس کا تعلق سورج سے ہے، نماز کے سلسلے میں، اور روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے میں، اور قمری مہینے کا تعلق چاند سے ہے اس کے. تو انسان پر ٹائمنگ وہی لاگو ہوتے ہیں. یہی فارمولہ لیلۃ القدر پر لاگو ہو جائے گا کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے اس کے لوکل ٹائم کے مطابق اور قمری تاریخ کے مطابق وہاں لیلۃ القدر واقع ہوگی. صرف حج اس سے ایگزیمپٹڈ ہے، اس لیے کہ حج صرف ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں حج ہو نہیں سکتا. حج واقع ہوگا میدان عرفات میں اور مکہ مکرمہ میں. تو اس پر وہیں کا ٹائم اپلیکیبل ہے، وہیں کی قمری تاریخ اپلیکیبل ہے. وہ اگر یہ کلیئر نہ میں کروں تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ حج پر کیا ہوا. تو وہ چونکہ واقع ہی صرف سعودی عربیہ میں ہوتا ہے اس لیے اس پر اپلیکیبل ہے وہاں کا لوکل ٹائم اور وہاں کی قمری تاریخ. تو لیلۃ القدر جو ہے
وہ واقع ہوگی ہمارے لوکل ٹائم کے مطابق اور لوکل قمری تاریخ کے مطابق. باقی جہاں تک رحمت کی بات ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے. اس کی قدرت سے بعید کچھ نہیں ہے، اور نہ اس کو کوئی زحمت ہوتی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں ٹائم زونز ہیں وہ لیلۃ القدر کو اگر وہاں علیحدہ علیحدہ واقع کرے تو رب تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہوگا. بالکل نہیں. اس کی رحمت کا نزول تو ہر وقت ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ جب سیکنڈری اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں جیوگرافی کے ٹیچر کلاس 6 میں ہمیں پڑھاتے ہیں کہ دن اور رات کس طرح سے وقوع پذیر ہوتے ہیں پلینٹ ارتھ پر. تو اس میں وہ ایک گلوب جو الیکٹریکلی گھومتا ہے اور اس کی ایک سائڈ پر بلب جل رہا ہوتا ہے، تو بلب جلا کے اس کو گھماتے ہیں پلینٹ کو، تو بتاتے ہیں کہ دیکھیے جو حصے روشنی میں آ گئے ہیں بلب کی یہاں دن ہے، اور جو روشنی میں نہیں ہے وہاں رات ہے. تو روشنی تو موجود ہے، صرف زمین گھوم رہی، جو حصہ سامنے آیا اس روشنی کے وہاں دن آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کا وجود تو پھر مستقل ہے، صرف زمین کے اس حصے کا سامنے آنے کا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا زمین کا حصہ سامنے کیسے آیا. تو لیلۃ القدر میں بھی یہی معاملہ ہے. وہ ہمارے ہاں لوکل قمری تاریخ اور لوکل ٹائم ہی گنا جائے گا. ان کا اگلا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں اوپر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے. ہماری زمین اپنے ایکسس پر روٹیٹ کر رہی ہے، تو بیت المال کی سیدھ میں کا مطلب یہ ہے کہ بیت المعمور بھی روٹیٹ کر رہا ہوگا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ بیت المعمور ایک پلینٹ ہے، یا یہ ایک پلینٹ پر ہے اور ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. تو بیت اللہ کی سیدھ میں بیت المعمور کا مطلب وہ بھی کسی کے گرد چکر لگا رہا ہے. برائے مہربانی وضاحت کر دیں. آپ کار چلاتے ہیں، کار کی ہیڈ لائٹ چھوٹی سی ہے، لیکن اگر آپ کار سے آدھے میل آگے کی جگہ دیکھتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ پوری سڑک، بلکہ سڑک کے دونوں طرف تقریباً کوئی 50 فٹ کا ایریا بھی روشن ہوتا ہے. سورج اتنا سا ہے لیکن زمین سے کئی ہزار نوری سال کے فاصلے پر ہے. وہاں سے اس کی روشنی اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہے وہ اس کی روشنی میں ہے، چاند بھی اسی سے روشنی لیتا ہے، ستارے بھی اسی سے روشنی لیتے ہیں. تو بیت المعمور زمین سے اس قدر بلندی پر ہے کہ زمین کی روٹیشن کے باوجود اس کا فوکس یا اس کی پروجیکشن، یہ زیادہ صحیح لفظ ہے، وہ وہیں کے وہیں رہتی ہے. کیونکہ جس طرح کار کی روشنی اتنی سی لائٹ میں سے نکل کے آدھے میل دور پر چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کو روشن دکھائی دیتی، سڑک بھی اور اس کے اطراف بھی.
تو اسی طرح اس کی پروجیکشن اس پر رہتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بیت المعمور ایک پلانٹ پر ہے، ایسا نہیں ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق جب رب نے کہہ دیا کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہے تو دعا کرنے سے یا کروانے سے رزق کیسے بڑھ سکتا ہے؟ جو چیز فکس ہے وہ تو فکس ہے. دعا کرنے سے برکت آتی ہے اور انسان کو تسلی اور اطمینان ملتا ہے. وضاحت کریں. آدمی کا رزق فکس ہے جیسے آپ نے فرمایا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ میں کاہل آدمی ہوں، کام کاج نہیں کرتا، تو وہ تمام کلاس فیلوز جنہوں نے میرے ساتھ تعلیم مکمل کی تھی، ان میں سے کوئی 70 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، کوئی 80 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اس وقت، اور میں وہی لوور ڈویژن کلارک کا لوور ڈویژن کلارک بیٹھا ہوا ہوں. تو ایسا بھی نہیں کہ میرے سارے کلاس فیلو 80 لاکھ ہی تنخواہ لے رہے ہوں، ان میں بھی ویریشن ہے. جو بزنس میں گئے ان میں سے بھی کوئی بزنس کے کسی مقام پر جا پہنچا، کوئی کسی مقام پر جا پہنچا، کوئی کسی مقام پر جا پہنچا. تو پھر وہ کیا ہے؟ اصل میں رزق مقرر ہے سے مطلب سمجھنا پڑے گا کہ اس سے رب تعالیٰ کا مطلب کیا ہے. کہ ہر شخص کو رزق ملے گا اس کی خدائی میں، اور وہ رزق مل کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ فکس سے مراد وہ ہے. اور اگلی بات اس نے قرآن میں ہی کلیئر کر دی کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب ان دونوں باتوں کو ملا کے پڑھ لیجئے. اس لیے ہمیشہ یہاں جب کوئی صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کی وضاحت کر دیں تو میں معذرت کر لیتا ہوں کہ کسی بھی آیت کو ہم انڈیپینڈنٹلی ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ اس سے متعلقہ اور بہت سی چیزیں قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے اندر مختلف آیات کی صورت میں آئی ہوں گی. تو ہمیں اس آیت سے وہ جو متعلق دوسری آیات ہیں ان کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑے گا، تب اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے. اگر رزق کے فکس ہونے کو ان معنوں میں ہم لے لیں جن معنوں میں ہم دنیا میں اپنی زبان میں فکس کہتے ہیں کہ مقرر ہے، کہ آپ کی تنخواہ 1000 روپے مقرر ہو گئی، اب وہ 1000 روپے ملنے ہیں. ان معنوں میں نہیں لے پائیں گے. ہم ان معنوں میں لیں گے کہ ہر شخص کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور یہ طے ہے کہ رب تعالیٰ کی خدائی میں رہنے والے ہر جاندار کو اس کا حصے کا رزق ملے گا. اور اس کے بعد پھر یہ بات کہنے کے بعد اس کو مشروط کر دیا ہے کہ وہ جو اس کو زندہ رہنے کے لیے رزق چاہیے وہ تو ملے گا اس کو، لیکن اس میں اضافہ اور کمی مشروط ہے اس کی محنت کے ساتھ. یہ اس کو اس ریفرنس سے دیکھیے، پھر کلیئر ہو جائے گی آپ کی بات. آپ نے بہت لوگ دیکھے، میں نے دیکھے ہیں زندگی میں، آپ کو میں نہیں کہہ سکتا، یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو کام کاج بالکل نہیں کرتے لیکن زندہ ہیں مزے سے.
کہیں نہ کہیں سے رب ان کو رزق فراہم کر رہا ہے. اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو دے دو اتنے پیسہ، اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دیا اس کو کپڑا دے دو. تو ایسے لوگ جو کام کاج نہیں کرتے آپ کو کافی وہ ویل ڈریس بھی نظر آئیں گے اور کھاتے پیتے نظر آئیں گے آپ کو. تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا، خود تو نہیں زمین پر اترتا، لیکن اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ میرے اس بندے کو یہ دے دو. تو یوں وہ رزق ان کا بھی ہے. آپ دیکھ لیجیے، آپ کے ارد گرد مثالیں بہت ملیں گی کہ کام کاج کچھ نہیں کرتے، ساری عمر وہ گزارا کر گئے اسی طرح، پلتے رہے، ان کی اولاد بھی پڑ گئی، ان کی اولاد بھی پلتی رہی، خود بھی پلتے رہے. تو جو رزق ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ اس نے دینا ہے، لیکن اس کو پھر اس کے ساتھ ملا لیجئے کہ اس کے اندر افراط و تفریط مشروط ہے انسان کی محنت کے ساتھ. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں دربار عام اور روضہ مبارک میں دربار خاص سجتا ہے، اس بارے میں کچھ کہیے. ان کے بارے میں ٹو اسٹارٹ ود وہی آدمی کہے گا جو ولی اللہ ہے، کسی مقام پہ پہنچا ہوا ہے. تو مجھ جیسا انسان کیا آپ سے عرض کر پائے گا؟ ایک تو پہلی یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس کو ایکسیس ہے وہاں تک کی، اللہ نے اس کو اتنا بڑا ظرف دیا ہے کہ وہاں کی بات کہیں باہر کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ باتیں راز کی ہیں، وہ نہیں بتائی جا سکیں گی. تو اس لیے اس کے لیے تو میں معافی چاہتا ہوں. اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیات مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں ایک طرف بہت شدت سے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دیتے. تو دوسری طرف ہم اپنی موجودہ حالت اور عمل دیکھتے ہیں تو شرمندگی کا گہرا احساس آن گھیرتا ہے کہ ایک اچھے امتی والی ایک خوبی بھی اندر موجود نہیں. اتنا تضاد کیوں ہے ہمارے اندر؟ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جناب قدوس گنگوہی صاحب. ان کے عقیدت مندوں کی اور مریدین کی تعداد بہت بڑی تھی. ایک بار ان کے ایک ایسے مرید آئے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. تو جناب گنگوہی صاحب نے دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں اور دور سے آتا چل کے، تو اپنا جوتا ان صاحب کو دے دیا کہ یہ جوتا پہنا کرو. اگلی بار جب وہ مرید حاضر ہوئے خدمت میں تو دیکھا کہ پھر ننگے پاؤں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جوتا دیا تھا کہ تم ننگے پاؤں نہ پھرو، تو ننگے پاؤں پھر رہے ہو، تم نے استعمال کیوں نہیں کیا اسے؟ تو نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو عقیدت ہے میری اور جو احترام ہے میرے دل میں آپ کا، وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں جو جوتا آپ کے پاؤں میں رہا اس میں اپنا پاؤں ڈال دوں. تو میں تو اس کو سر پہ لے کر پھرتا ہوں. تو جناب
गंगोही साहब ने एक सवाल उस मुरीद से पूछा कि ये बताओ, हुक्म अव्वलियन हैसियत रखता है या अकीदत? तो वो साहब जरा गड़बड़ा गए, लेकिन दूसरे एक मुरीद ने कहा कि हुजूर, हुक्म को फजीलत है अकीदत पर। तो फरमाया कि फिर मेरे हुक्म की तामील करो, जूता इस्तेमाल किया करो। यहां भी कुछ किस्सा ऐसा ही है हमारे लिए कि हमारी मोहब्बत और हमारा इश्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ते वक्त हमें उधर को ले जाता है कि काश हम उस वक्त पैदा हुए होते तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी निछावर करते। ये इश्क है, मोहब्बत है, अकीदत है, जिससे ये ख्वाहिश पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की जाए, आपके फरमुदात की पैरवी की जाए, वह हमसे उस मुरीद की तरह होता नहीं है। वो तो चलिए अकीदत के मारे हुक्म अदूली कर रहा था, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उधर तवज्जो नहीं दे पाते। इसलिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करेंगे तो फिर हमें ईसार और कुर्बानी से काम लेना पड़ेगा। मैं जब रिश्वत ले रहा होता हूं तो बारहा ख्याल आता है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन जब वो बात याद आती है तो ये मुझे रिश्वत लेने से रोक नहीं सकी आज तक बात, इसलिए कि फौरन ख्याल आता है कि अगर मैंने इस डर से रिश्वत ना ली तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, तो मैं फौरन रिश्वत के पैसे पकड़ के जेब में डाल लूंगा। जब मैं किसी का हक मार रहा होता हूं तो मुझे यकीनन याद आता है कि इसकी सजा क्या है, लेकिन फिर यह ख्याल आता है कि अगर मैंने इसका हक ना मारा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो पीछे रह जाने का डर मुझे वो बात मानने नहीं देता। उम्मती तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सवाल यह है, एक बार एक साहब ने मुझसे सवाल एक पूछा, उन्होंने किस्सा सुनाया। उन दिनों जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब जिंदा थे और सऊदी अरेबिया कसरत से जाते थे। हर मर्तबा रोज़ा मुबारक में दाखिले की सादत उन्हें हासिल हो जाती थी। तो वो साहब थे सिविल सर्वेंट, रिटायर हुए थे। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि देखिए, वो अखबार में था कि जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब को सादत नसीब हुई कि रोज़ा मुबारक के अंदर दाखिल होकर हाजिरी दी है। तो उन्होंने कहा कि मैं जनरल अयूब खान के साथ होता था। तो जनरल अयूब एक बार मदीना मुनव्वरा गए तो उनके लिए रोज़ा मुबारक का दरवाजा खोला गया और उनसे कहा गया कि आप अंदर जाके जियारत कर लीजिए। तो उन्होंने कदम उठाया, एक कदम उनका अंदर था और एक बाहर, तो फौरी तौर पर लौट आए, वापस आ गए, वो नहीं गए अंदर।
تو کہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا میں اس لائق ہوں کہ میں اندر داخل ہو سکوں. تو یہ اس کی بد نصیبی نہیں تھی. تو میرے ذہن میں اس وقت ایک ہی جواب آیا کہ شاید ایوب خان ذہنی طور پر زیادہ بڑا آدمی تھا کہ جس کو اپنے گناہوں کا اتنا احساس تھا، جس کو یہ احساس تھا کہ میں ایسا نالائق امتی ہوں کہ جو گناہوں سے باز نہیں آتا، تو میں کیسے منہ دکھاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بات یہ ہے کہ یہ جس دن ہمارے اندر یہ احساس جاگے گا کہ ہم کیا منہ لے کے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، کہ ہم وہ امتی ہیں جنہوں نے بڑا سلیکٹیولی عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر، تو پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی. ہم ایک اچھے امتی بن جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے اور ایسا کر دیجئے کہ دل، روح، خواہش، خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے کبھی کسی لمحے نکل ہی نہ سکے. دنیا کا سب سے آسان کام ہے دوسرے کو سجیشن دے دینے کا، دوسرے کو نصیحت کر دینے کا. وہ تو میں کر دوں گا فوری طور پہ، کیونکہ سب سے آسان کام ہے دنیا کا. لیکن یہ جو آپ نے اگلا حصہ فرمایا کہ ایسا کر دیجئے کہ دل، روح، خواہش، خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے کبھی کسی لمحے نکل ہی نہ سکتا ہو. تو ارلی 70s میں معین اختر نے ٹی وی پر ایک جوک سنایا تھا کہ کوئی غریب آدمی تربوز لے آیا تھا، کاٹا تو جن برآمد ہو گیا. تو اس نے کہا کہ خواہش پوری کر سکتا ہوں تمہاری، بول دو. تو اس نے سوچ سوچ کے کہا کہ مجھے ایک عالیشان محل بنا دو. تو جن نے کہا کہ پاگل ہوئے ہو کیا؟ اگر میں محل بنا سکتا ہوتا تو خود تربوز میں رہتا. تو حضور اگر میں ایسا کر سکتا ہوتا تو میں خود اپنے لیے نہ کر لیتا. یہ تو محنت سے ہی ہوگا. میں یہاں تشریف لانے والے حضرات سے ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے نظام میں محنت پہلے ہے اور دعا بعد میں ہے. لیکن ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے دعا پہلے اور محنت بعد میں، اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی مشروط ہے کہ اگر بالکل ہی ناگزیر ہو جائے تو کر لیں گے محنت، ورنہ دعا سے کام چلاتے رہیے. یہ کام بھی محنت سے ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محو رہیے تو یہ چیز آپ میں پیدا ہو جائے گی. طریقہ بتا دیتا ہوں میں.